اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں سورہ الفاتحہ، جو کہ CAIE کا قرآن کا پیسیج نمبر 6 ہے اور یہ قرآن کی بھی سورہ نمبر 1 ہے۔ یہ 3 آپ سے ریکویسٹ ہیں، ان کو دیکھ لیجئے گا۔ میرے یوٹیوب کے ایڈریسز آپ کو یاد ہی ہوں گے۔ آج کا انشاءاللہ تعالی جو سٹارٹ ہے وہ تھیم نمبر 2 کا ہے۔ یعنی تھیم نمبر 1 جو تھی وہ تھی گاڈ ان ہمسیلف، یعنی توحید، اور اس پہ ہم نے 5 ویڈیوز اپنی مکمل کر کے اپلوڈ کی ہیں۔ اور اب تھیم نمبر 2 ہے Allah's relationship with the created world۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے تو پوری کائنات کی ایک چیز کو بنایا، تخلیق کیا، ہر ایک کو زندگی دی، ہر ایک کی جو موت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اپنے وقت پر ہوگی۔ لیکن اللہ کی جو ریلیشن شپ ہے وہ تو ہر چیز کے ساتھ ہے، ہر چیز اس نے کریٹ کی، اس کی ریلیشن شپ ہے۔ لیکن اصل میں قرآن تو انسانوں کے لیے نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا، اور اس کے جو مین جو ایڈریس ہے وہ تو انسانوں کے لیے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کی جتنی بھی اب یہ 5 مزید ہم انشاءاللہ پیسیجز پڑھنے والے ہیں، تو اس میں جو بات ہوگی وہ انسانوں سے ایڈریس کر کے ہوگی۔ اللہ کی اور بھی کریٹڈ چیزوں کا ذکر آئے گا اس کے اندر جو اس نے پیدا کی ہیں، لیکن اصل میں جو ایڈریس ہے وہ تو انسانوں کے ساتھ ہے۔ سورہ الفاتحہ پیسیج نمبر 6 ہے اور سورہ نمبر 1 ہے قرآن کی، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا۔ پہلے اس کی ٹرانسلیشن سمجھ لیتے ہیں، پھر بعد میں تھوڑا بہت ایکسپلینیشن اس کا دے دیں گے۔ In the name of Allah, most gracious, most merciful، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کچھ علماء کا اختلاف ہے کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا، اس میں ہم اس کو آیت نمبر 1 کے طور پہ جو لیا جاتا ہے قرآن مجید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا، الرحمن الرحیم۔ Praise be to Allah, the cherisher and sustainer of the worlds۔ الحمد یعنی تمام، الحمد ال کا مطلب یہاں پہ دی پریزز، آل پریزز آر فار اللہ اونلی، تمام تعریفیں ہیں تو صرف اللہ کی ذات کے لیے ہیں۔ دا چیریشر اینڈ سسٹینر آف دا ورلڈس، رب العالمین، رب العالمین، رب العالمین، رب اس سینس میں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی، کائنات کی ایک ایک چیز کا پالنے والا بھی ہے، اس کی کیئر کرنے والا بھی ہے، اس کی جو ایگزسٹنس ہے اس کا ذمہ دار ہے، اس کو رزق کہاں سے دینا ہے، اس کو زندگی کب دینی ہے، موت کب دینی ہے، اس کی زندگی کیسے گزروانی ہے، ایک ایک چیز کی کا ذمہ دار ہے۔ اور اللہ جو ہے وہ صرف ہماری دنیا کا رب نہیں ہے، بلکہ تمام کی تمام کائنات کا رب ہے، تمام کائنات کا۔ اور اس کائنات میں جانے کتنی دنیایں ہیں ہمیں نہیں پتہ، جو دنیایں ہمیں معلوم ہے وہی بے شمار ہیں۔ مثلا سی لائف ایک الگ دنیا ہے، برڈز کی لائف ایک بالکل الگ دنیا ہے، جو اینیملز جو چل رہے ہیں، جنگل میں رہتے ہیں، ان کی الگ دنیا ہے، جن کو آپ پالتے ہیں ان کی ایک الگ دنیا ہے۔ ہر دنیا جانے، جو انسیکٹس ہیں ان کی دنیا الگ ہے۔ تو جانے کتنی دنیایں ہیں جن کو سب کو اللہ تعالیٰ پالنے والے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ ورلڈس کا لفظ استعمال ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین، عالم کا جو پلورل ہے وہ عالمین ہے، تمام کے تمام جہانوں کا رب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ موسٹ گریشیس، موسٹ مرسیفل، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا، ڈے آف ججمنٹ کا مالک اللہ ہے۔ اے اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور اے اللہ ہم
صرف آپ کی مدد چاہتے ہیں، آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، راستہ ان لوگوں کا جن پہ آپ کا انعام ہوا، آپ کی مہربانی ہوئی، اور ان کا راستہ مت دکھائیے گا جو راستہ بھول گئے، بھٹک گئے، جو غلط رستوں پہ چلے گئے، who go astray۔ جی، میں اس کی ایکسپلینیشن میں ابھی آ جاتا ہوں جو میں نے ابھی پڑھا۔ فرمایا اللہ نے یہ جو سورہ الفاتحہ ہے، یہ اس کا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا باتیں فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہلی سورہ ہے یہ قرآن کی، اس کے اور بھی نام ہیں، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس کی اتنی اہمیت ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کی نماز اس سورہ کے بغیر نہیں ہوتی، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ یہ جو سورہ ہے الفاتحہ، یہ اللہ کی اور انسانوں کی ایک ریلیشن شپ ہے، وہ شو کرتی ہے۔ فاتحہ کی جو میننگ ہے وہ ہے کسی چیز کو کھول دینا۔ مثلا ایک دروازہ ہے، وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، تو اس کے جو کھلے ہونے کو آپ فاتحہ کے طور پہ کہہ سکتے ہیں، ٹو اوپن اے ڈور۔ اب یہ چونکہ سورہ فاتحہ قرآن کی اوپننگ سورہ ہے، اسی لیے اس کو الفاتحہ، اس کا ایک نام ہے، اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں، اور اس میں ایک نام جو ہے سورہ الفاتحہ۔ اس میں سورہ الفاتحہ میں ایک بڑا کمال کی بات یہ ہے کہ بڑی مختصر سی 7 آیتیں ہیں، لیکن ان میں 3 قرآن کی بڑی جو تھیمز ہیں، اصل جو روٹ ہے قرآن کا اور اسلام کا، جو جڑ ہے، وہ 3 کانسیپٹس کو اتنی چند جملوں میں ہی کور کر دیا گیا ہے۔ پہلا کانسیپٹ ہے توحید، الرحمن الرحیم۔ دوسرا جو کانسیپٹ ہے وہ ڈے آف ججمنٹ، مالک یوم الدین۔ اور تیسرا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے پروفٹہڈ کا کانسیپٹ، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گے، ان کا راستہ جن پہ آپ کا انعام ہوا ہے۔ تو انعام کس پہ ہوا؟ رسولوں پہ ہوا، نبیوں پہ ہوا، اور پھر مزید لوگوں پر ہوا۔ میں اس کی ڈیٹیل بعد میں ڈسکس کروں گا۔ اصل میں سورہ الفاتحہ جو ہے وہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں کو سکھائی ہے، مسلمانوں کو، کہ خاص طور پہ جو بھی مسلمان ہوں اس کے لیے اس کو بتایا گیا، سکھائی گئی یہ دعا کہ اللہ سے اس طرح سے دعا مانگا کرو۔ دیکھیے، پہلے تو اس میں چیز یہ کہ پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کی شان، اللہ کی عظمت بیان کرو، اور پھر یہ مانو کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی کرتے ہیں، کسی اور سے نہیں مدد مانگتے۔ اور تیسری بات یہ کہ پھر اللہ سے دعا کرو، اور دعا یہ کرو کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے گا، ہمیں غلط لوگوں کا راستہ مت دکھائیے گا۔ تو اس طرح سے سورہ الفاتحہ جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ یعنی پہلا جو حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کی تعریف کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، ہمیں پالنے والے، ہمیں زندگی دینے والے، موت دینے والے، اور اللہ ہی ہمارے رب ہیں، ہمارے الہ ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو پہلا حصہ ہے وہ اللہ کی تعریف کا ہے۔ دوسرا حصہ اس کنفیشن کا ہے کہ اے اللہ، ہم آپ کے بندے، آپ کے غلام، آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ اور تیسرا حصہ یہ کہ اللہ ہمیں ہماری مدد کیجیے، ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگ رہے، ہم آپ سے مدد مانگ رہے ہیں، اور مدد جو مانگ رہے ہیں وہ یہ کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے، جنت کا راستہ، جہنم کے راستے سے ہمیں بچا لیجیے۔ تو
اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کو سے جب آپ نے یہ ریکویسٹ کی کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، تو اللہ نے جواب میں قرآن کو پیش کیا، پورا قرآن سورہ الفاتحہ کے بعد، کہ تم اگر گائیڈنس چاہتے ہو، سیدھا راستہ چاہتے ہو، تو یہ قرآن تمہارے لیے ہے، اس کو پڑھو اور اس سے سیدھا سیدھا راستہ تلاش کر لو۔ اس قرآن کو چھوڑ دیا تو باقی تمام راستے ٹیڑھے میڑھے الٹے سیدھے ہیں۔ پھر فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اور رحمان بہت مہربان ہے، اور رحیم بہت ہی زیادہ مہربان ہے، بہت ہی زیادہ، آپ سوچ نہیں سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 ماہوں سے زیادہ جو ہے وہ رحمت فرماتے ہیں، اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس میں اتنی بے شمار ہیں کہ ہم ان کو بالکل فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ کن کن نعمتوں سے، اللہ کے کن کن انعاموں سے ہم رات دن 24 گھنٹے ہر سیکنڈ پر انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ سانس جو آپ کے جسم میں آ رہا ہے، یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ غذا جو آپ کو مل رہی ہے، یہ کس کی دی ہوئی ہے؟ یہ پانی جو آپ کو مل رہا ہے، یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ نوکری، یہ بزنس، یہ پیسہ، گاڑیاں، مکان، اور جانے کتنی بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہیں۔ تو جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ الرحمن ہے اور الرحیم ہے۔ الرحمن جو ہے وہ بہت مہربان، اور الرحیم اس کی ایگزیجریٹڈ فارم ہے، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تمام چیزوں پہ مہربان ہے۔ مگر یہاں پہ چونکہ ذکر ہم سے ہو رہا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ہیومن بینگس کے اوپر جو ہیں اللہ تعالیٰ بے انتہا مہربان ہے، اور تمام چیزوں پہ مہربان ہے۔ یہ ایک کوٹ دیا ہوا ہے، بیہولڈ ویریلی اللہ از ہی دا آفن فار گیونگ، معاف کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہمارے ساتھ بے انتہا مہربان ہیں، موسٹ مرسیفل۔ یہ سورہ نمبر 42 ہے، المائدہ ہے غالباً اگر میں غلطی نہیں کر رہا، اور اس کی آیت نمبر 5 ہے۔ اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ڈے آف ججمنٹ کا کانسیپٹ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں پیش کر دیا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن آپ اللہ کے پاس جواب دیں گے۔ آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں، نہیں مانتے، اللہ کی مانتے ہیں، نہیں مانتے، خود اس دنیا کے معاملات ہیں۔ اس دنیا میں نہ تو اللہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں، نہ فرشتے ہمارے پاس آتے ہیں، نہ کوئی ایسی انیوژل باتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، مگر ہمارا یہ ایمان ہے اور ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ایک ایک سیکنڈ کے لیے، ایک ایک منٹ کے لیے، اور اپنے ایک ایک روپے کے لیے اللہ کے آگے جواب دے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ بھی یہاں پہ ہی دے دیا گیا، مالک یوم الدین، وہ یوم الدین کا مالک ہے۔ اس دن کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی کہ جو اللہ کو انفلوئنس کر سکے، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک لفظ بول سکے، جو اللہ تعالیٰ کو اپنا کوئی انفلوئنس دکھا سکے، کہ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس دن کا مالک اللہ ہے۔ مالک تو اللہ آج بھی ہر چیز کا ہے، لیکن اللہ نے اپنی مصلحت کی وجہ سے اور اس امتحان کی وجہ سے ہمارے اوپر وہ چیزیں ظاہر نہیں کی جو اصل میں ہو جائیں گی ڈے آف ججمنٹ کے دن۔ ہمیں اس دن معلوم ہو جائے گا کہ ہم اللہ کے پاس کس طرح سے جواب دیں۔ اور توحید تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پوری طریقے سے اللہ کے حوالے کر دیں اور اللہ سے ہی مدد مانگیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں سے شرک کی جڑ کٹ گئی، ختم ہو گیا شرک۔ ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ وایاک نستعین، اور مدد مانگتے ہیں تو صرف اور صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو دو ہی وجہ سے تو انسان عبادت کرتا ہے، چاہے وہ بتوں کی کرے، چاہے چاند ستاروں کی کرے، چاہے وہ
فرشتوں کی کرے، چاہے وہ انسانوں کی کرے، جنوں کی کرے یا اللہ کی کرے۔ عبادت میں دو ہی چیزیں تو ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم آگے اس ذات کے آگے جس کی بھی ہم عبادت کرتے ہیں اس کے آگے سر جھکائیں، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب مدد مانگنی ہوتی ہے ہمیں اس سے مدد مانگنی ہوتی ہے۔ تمام مذاہب میں یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ مدد جو مانگی جاتی ہے وہ اپنے خداؤں سے مدد مانگی جاتی ہے، مگر مسلمان کو بتایا گیا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے، مدد صرف اور صرف اللہ سے، اور دوسرا کوئی راستہ مسلمان کے پاس، مومن کے پاس بالکل نہیں ہے۔ پھر یہ وہی کانسیپٹ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا کہ زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، اور عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ دعا سکھا رہے ہیں۔ پہلے آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی، پھر آپ نے یہ سبمٹ کیا کہ ہمارے پاس، ہم غلام ہیں اللہ کے اور ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اے اللہ ہماری مدد کیجیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد جو ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا راستہ دکھائی گیا۔ تو سیدھا راستہ ہے کیا؟ یہ جو بات ہے کہ سیدھا راستہ کیا، وہ یہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے اور یہی جڑ ہے۔ یعنی سیدھا راستہ یہ ہے کہ وہ راستہ جو کہ تمام رسول جس پہ چلتے رہے، اور ہمیں ہمارے رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ دکھایا، بس وہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر ان کے صحابہ کرام جنہوں نے اس کو فالو کیا، بالکل سیدھا راستہ ہے۔ پھر بزرگان دین جو ان کے بعد آتے رہے اور وہ اس راستے پہ چلتے رہے جو اللہ کا، اللہ کے رسول کا راستہ ہے، وہی سیدھا راستہ ہے۔ اے اللہ ہمیں اس سیدھے راستے پہ چلائیے گا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کے راستے پہ مت چلائیے گا جن پہ آپ کا غضب نازل ہوا، غیر المغضوبی یا مغضوبی علیہم، جن پر آپ کا غضب اور آپ کی ناراضگی ہوئی۔ سوری، موسم کا اثر ہے۔ ان پر ان کا راستہ مت دکھائیے گا جن پہ آپ کا غضب نازل ہوا، یا ان کا راستہ بھی مت دکھائیے گا ولا الضالین، یعنی ایک تو وہ لوگ جن پہ آپ کا غضب اور غصہ نازل ہوا، اور ایک وہ لوگ جو کہ جنہوں نے رستے ہی غلط پکڑ لیے۔ میں اب دونوں باتوں کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں۔ ابو جہل، ابو لہب، فرعون، نمرود، یہ وہ لوگ تھے جن پہ اللہ تعالیٰ کے غضب نازل ہوئے۔ یہ اللہ کے عذاب میں زندہ بھی رہے اور اللہ کے عذاب میں مرے بھی۔ بظاہر ان کے اسٹیٹس جو بھی ہوں، بادشاہ ہوں، بڑے لوگ ہوں، لیکن یہ ان کی زندگیاں جو تھیں وہ ایک عذاب تھی، اور اس سے کروڑوں گنا زیادہ عذاب جو ہے وہ ہے جس کو وہ اب بھگت رہے ہیں اپنی قبروں میں۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ مت چلائیے گا۔ پوری قومیں تھیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے سے بڑے عذاب بھیجے تاکہ وہ سدھر جائیں، اور پھر بھی وہ نہیں سدھری تو اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ہی ختم کر دیا۔ اور ایسے لوگ بھی تھے جو، اور ہیں آج بھی ہیں، جو کہ بہت دیندار، بہت نیکی کے کام کرنے والے، وہ بہت انسانیت کی خدمت کرنے والے، مگر سیدھے راستے پہ وہ بھی نہیں ہیں، ولا الضالین، وہ راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی نیکیاں اس طرح سے نہیں کی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے جو چیز چاہیے وہ یہ کہ آپ اللہ کی وحدانیت کا، ایک واحد ہونے کا اقرار کریں۔ اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ جس سے اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بھلے کتنا بھی نیک ہو، اگر کوئی ایسا
اور مذہب کا ہے جو بتوں کی عبادت کرتا ہے لیکن ویسے بہت اچھا آدمی ہے، انسانوں کی مدد کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اللہ کے ہاں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں صرف وہ آدمی ایکسیپٹیبل ہے جو کہ سب سے پہلے یہ مانے کہ میرا رب اللہ، مجھے پالنے والا، مجھے زندہ رکھنے والا، مجھے موت دینے والا اللہ، اور اللہ نے اپنے جتنے رسول بھیجے ان کو میں ایمان لاتا ہوں، اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتا ہوں۔ یہ آدمی ہے جو کہ اللہ کو ایکسیپٹیبل ہے۔ یہ ماننے کے بعد اب آپ جو بھی نیکی کریں گے وہ آپ کی نیکی پازیٹیو بنے گی، اور اگر یہ نہیں مانتے اور پھر جتنے بھی نیک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نیکیاں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ قرآن میں ایسا ہی آیا ہے، جو لوگ اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائے ان کی تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور ضائع کر دی گئیں۔ تو یہ وہ کانسیپٹ ہے اس کا، سورہ الفاتحہ کا، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیے، نبیوں کے، پیغمبروں کے، رسولوں کے، صحابہ کرام کے، دیندار لوگوں کے، ولی اللہ ہیں ان کے راستے پہ چلائیے گا، ان کے راستے پہ نہیں جن پہ آپ غصے ہوئے، ناراض ہوئے۔ جیسے فرعون کی جو قوم ہے اس کے بارے میں آتے ہیں کہ ان کو ہر روز ان کی قبروں میں آگ پر پیش کیا جاتا ہے، آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ابھی تو قیامت آئی نہیں ہے، قیامت کے بعد تو ان کا جو انجام ہوگا سو ہوگا۔ تو یہ چیزیں جن پہ اللہ کا غصہ ہوا، اللہ ان کا رستہ بھی ہمیں مت دکھائیے گا، اور رستہ ہمیں ان کو بھی مت دکھائیے گا جو سنسیئر بھی ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، لیکن ان کے طریقے غلط تھے، ولدوالین، وہ ہٹے ہوئے اس راستے سے۔ تو یہ وہ کانسیپٹ ہے جو کہ ہم نے آج کی ویڈیو میں پیش کیا۔ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں اس کو اے پارٹ پہ ہی چھوڑتا ہوں۔ یہ بیسک ٹیچنگس ہیں سورہ الفاتحہ کی۔ بی پارٹ میں انشاءاللہ ہم اس کے پریکٹیکل جو آسپیکٹ ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ ڈسکس کریں گے، لیکن وہ ویڈیو نمبر 2 میں آج ٹائمنگ ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔